عنوان ہے منموہن تلخ اور یاس یگانہ چنگیزی۔ منموہن تلخ جدید اردو غزل کے ایک اہم شاعر ہیں۔ ان کا شمار دہلی کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ کمار پاشی اور منچندہ بانی جیسے متعدد شعراء نے ان سے مشورہ سخن لیا ہے۔ ان کی غزلوں کا رنگ میر تقی میر اور یاس یگانہ چنگیزی کے خاص اسلوب کو آگے بڑھاتا ہے۔ منموہن تلخ یاس یگانہ چنگیزی کے باضابطہ شاگرد تھے۔ ان دونوں کا رشتہ کافی گہرا ہے۔ یگانہ نے منموہن تلخ کو ہمیشہ عزیز رکھا اور ذاتی زندگی سے لے کر ادبی معاملات و مسائل کا بھی ان سے بلا تکلف اظہار کیا۔ تلخ کے نام لکھے گئے یگانہ کے خطوط، منموہن تلخ کے کالم اور یگانہ کے سلسلے میں کہی گئی تلخ کی نظم اور ربائی کا مطالعہ کرنے سے ان دونوں کے گہرے تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ تلخ پر تبصرہ و تنقید کرنے والے کچھ بزرگ ناقدین نے اس بات کا ضرور ذکر کیا ہے کہ تلخ یگانہ کے شاگرد تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، یہ 2-4 سال قبل کے تناظر میں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یگانہ پر کام کرنے والے بیشتر مؤلفین و مصنفین کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یگانہ کے شاگردوں میں منموہن تلخ نام کا بھی کوئی شاعر ہے۔ شاگرد ہونے کی بات دور کی ہے۔ اگر کسی نے یگانہ کے خطوط کا بغور مطالعہ کیا ہوتا تو شاید اتنی بڑی بھول نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یگانہ کے سوانحی قوائف اور ادبی رشتوں پر ابھی بہت کام کیا جانا باقی ہے۔ یگانہ کے شاگرد ہونے اور منفرد شعری رویے کے حامل ہونے کے سبب منموہن تلخ کی شخصیت غیر معمولی ہے۔ تلخ کو فراموش کر کے ہم یگانہ کے سوانحی قوائف اور ادبی معاملات کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تلخ یگانہ کے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی ذاتی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ حل کیا، تمام عمر ان سے استفادہ کیا اور اپنی صلاحیتوں پر استاد سے سند حاصل کی۔ اس کے علاوہ جب یگانہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو بہت سی امانتوں کے وہ تنہا وارث بھی رہے۔ لوگوں نے یگانہ کے نام پر بہت کچھ کیا، مگر تلخ نے کبھی بھی اپنی قربت اور تعلق کو کیش کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں، کوٹ، ادھر پچھلے 5-10 برسوں میں مرزا یگانہ پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس میں راقم الحروف کا کہیں ذکر تک نہیں ہے، نہ پاکستان کی تحریروں میں، نہ ہندوستان میں شائع ہونے والے مضامین میں۔ اور اب تو جیسا کہ مجھے شاید کمال احمد صدیقی نے بتایا کہ ہندوستان میں بھی مرزا یگانہ کے نام پر کوئی سوسائٹی بھی بن چکی ہے جسے سرکار کی طرف سے مالی امداد بھی دی جا رہی ہے۔ اگر مرزا کے بارے میں مجھ سے کوئی رابطہ قائم کر لیتا تو مجھے سونے کا کوئی سنگھاسن نہ دے دیتا۔ یہ ذہنیت اردو ادب ہی کو نقصان پہنچائے گی، مجھے نہیں۔ میں نے تو اپنے اور مرزا کے تعلق کو کیش کرانے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ کس مسخرے نے مرزا یگانہ کے نام پر کوئی سوسائٹی بنا لی ہے اور وہ کون سی عقل کی اندھی حکومت اسے گرانٹ دے رہی ہے؟ اردو والوں کی باتیں اردو والے ہی جانے، مجھ سے زیادہ مرزا کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، انکوٹ۔ مجھ سے زیادہ مرزا کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، یہ معمولی بیان نہیں، اس سے تلخ کے جذباتی رشتے اور یقین کا بھی سراغ ملتا ہے۔ مگر مرزا کے احوال سے واقف یہ شخص یگانہ تحقیق کے سلسلے میں کسی بھی تحریر یا تقریر کا حوالہ نہیں بن سکا۔ سب سے پہلے یگانہ کے متعلق تلخ کی یہ رائے ملاحظہ کیجئے جو انہوں نے یگانہ کی وفات کے قریب 40 سال بعد لکھی ہے، کوٹ، مرزا یاس یگانہ چنگیزی ایک یگانہ روزگار شخصیت، ایک احساس شاعر، ایک ایسی شخصیت جسے ان کے جیتے جی عام طور پر غلط سمجھا گیا اور آج بھی، جبکہ انہیں اس جہان فانی کو الوداع کہے ہوئے قریب نصف صدی کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی بے پر کی ہانک رہے ہیں اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہر شخص اپنے آپ کو مستند کہہ رہا ہے۔ ایک ایسا بے مثال شاعر جس کے ادبی مقام و مرتبے کا ٹھیک تعین آج تک نہیں کیا جا سکا، اور غضب یہ ہے کہ ہر شخص یہ مان رہا ہے اردو ادب کو جتنی ضرورت ان کے لہجے کی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یگانہ کو کس طرح نظر انداز کیا گیا اور ان کے اسلوب کی موجودہ زمانے میں کتنی ضرورت ہے۔ شاید اسلوب کی یہی وہ خوبی ہے جو تلخ کے یہاں نمودار ہو کر اپنی تلخی کے باوجود نئی حیثیت کا احساس دلاتی ہے۔ تلخ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ یگانہ اپنی خودسری کے باوجود جھگڑالو قسم کے انسان نہیں تھے، جیسا کہ ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کر کے انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میر کی کجدائی یا دہلی والوں کی زبان میں میر کی کجی اردو ادب میں محاورہ بن چکی ہے۔
تنک مزاج مرزا یگانہ بھی کم نہ تھے، لیکن راہ چلتے لڑائی مول نہ لیتے تھے۔ راہ چلتے لڑائی مول نہ لینے کا مطلب واضح ہے۔ یگانہ کی شخصیت میں کوئی ایسا ٹیڑھ نہیں تھا جس کے سبب انہیں لان تان کیا جائے۔ ان کی ساری کجی علمی بنیادوں پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تلخ جیسا خود سر شخص یگانہ کی سرپرستی قبول کر سکا۔ تلخ کے مربی اور اہم عروضداں فلک صاحب تلخ کے مزاج اور یگانہ کے فکر و کلام سے واقف تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ یگانہ کی سرپرستی میں تلخ کی آواز کو انفرادیت مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تلخ کے ذہن میں یگانہ کو استاد بنانے کا خیال فلک صاحب کے مشورے سے آیا اور وہ اس بات سے بہت خوش تھے۔ ایک بار انہوں نے تلخ سے کہا، تلخ، اگر مرزا یگانہ تمہیں شاگرد بنانا منظور کر لے تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا تھا ان کے لائق کوئی غزل کہہ لوں، پھر ایک اور خط لکھ دوں گا۔ تلخ ایک مدت سے یگانہ کو استاد بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی مناسب وقت درکار تھا۔ یگانہ کے نام انہوں نے پہلا خط ہفتہ وار اپنا دیش میں مضمون لکھنے کی درخواست کے طور پر لکھا تھا، لیکن اس سے استاد اور شاگرد کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ جوش ملیح آبادی سے ملنے کے لیے دہلی آنا ہوا۔ اتفاق سے تلخ بھی وہاں پہنچ گئے اور تلخ کو یگانہ کی شاگردی اختیار کرنے کا سنہری موقع ہاتھ لگ گیا۔ اس واقعے کو تلخ نے بہت ہی دلچسپ انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہیں اپنے واقعے شاگردی کے تعلق سے سنت کبیر کا خیال آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مرزا جب 1952 میں واپس ہندوستان آئے تو ان کی بیگم کو ہندوستان آنے اور یہاں آزاد شہری کی حیثیت سے رہنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ مرزا دہلی اسی سلسلے میں آئے تھے کہ جوش ملیح آبادی سے کہیں کہ جواہر لال نہرو سے کہہ کر ان کی بیگم کو یہاں رہنے کی اجازت دلا دیں۔ مرزا سے میری ملاقات جوش ملیح آبادی ہی کے دفتر میں ہوئی تھی، بالکل اچانک اور غیر متوقع۔ میں جیسے ہی جوش صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو مرزا کو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مرزا کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی، کیونکہ میں گنجینے میں ان کی چھپی ہوئی تصویر دیکھ چکا تھا۔ کوئی اور شاعر ہوتا تو میں جھک کر آداب کر کے ایک طرف کرسی پر بیٹھ جاتا، لیکن مرزا کے لیے میرے دل میں اتنی عقیدت تھی کہ میں آگے بڑھا اور جھک کر ان کے پاؤں چھوئے۔ مرزا نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جوش صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ منموہن تلخ صاحب ہیں، آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، جوش صاحب نے کہا۔ پہلی ملاقات کے ساتھ ہی کسی کا شاگرد بن جانا بھی آسان کام نہیں، لیکن تلخ کے لیے یہ ساری منزلیں آسان ہوتی گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قدرت بھی اس تعلق کے لیے راستے ہموار کر رہی تھی۔ تلخ لکھتے ہیں، میں ہمت کی کمی کا بھی شکار رہا ہی نہیں، سو میں نے قدرے جھک کر کہا، وزارت خارجہ کے کچھ اعلیٰ افسران کو میں بھی جانتا ہوں، میں کل ہی ان سے ملنے جاؤں گا۔ نیچے سے رپورٹ ٹھیک اوپر چلی جائے تو ہاں، نہرو کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ جوش صاحب نے قلعے میں ایک اور پوائنٹ پوچھتے ہوئے کہا، بیٹے تم میرا یہ کام کرا دو تو میرے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شرف تلمذ۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ مرزا نے لمحے بھر کے لیے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ جوش صاحب، ہرش صاحب جیسے ہماتم گوش بن گئے تھے۔ اچانک مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور بولے، پاؤں تم میرا چھو ہی چکے ہو بیٹا، میں تمہیں کہہ ہی چکا ہوں، بھیج دیا کرو اپنی غزل لکھنؤ، لیکن غزل وہی بھیجنا جس کے بارے میں تمہیں بھروسہ ہو کہ میرے لائق ہے، ایسے ہی ہر غزل نہیں بھیجنا۔ میں علم عروض نہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، چراغ سخن پڑھو اور جہاں مشکل پیش آئے خط لکھ دیا کرو۔ میں علم عروض بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، چراغ سخن پڑھو اور جہاں مشکل پیش آئے خط لکھ دیا کرو۔ اسی بزم میں فراق گورکھپوری بھی آ گئے اور تلخ کو دیکھ کر حیرت سے کہا، آپ؟ جس کا جواب یگانہ نے یہ کہتے ہوئے دیا، میرے شاگرد منموہن تلخ۔ فراق نے کہا، تبھی تو عروض میں سب کے کان کترتے ہیں۔ اسی طرح جب شام میں دلی کالج کے مشاعرے میں جانے کی بات آئی تو تلخ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ میں مدعو نہیں ہوں اور بن بلائے تو میں اوپر نہیں جا رہا۔ فراق صاحب نے یگانہ سے کہا، اب یقین آ گیا کہ واقعی تمہارے شاگرد ہیں۔ یگانہ کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد تلخ کبھی براہ راست لکھنؤ جا کر اور کبھی خط و کتابت کے ذریعے مشورے سخن کرتے رہے۔ یگانہ سے ملنے کے لیے وہ لکھنؤ جانے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ اپنے کالم میں انہوں نے ایک دوست کی بارات کا ذکر کیا ہے جسے لکھنؤ ہو کر گزرنا تھا۔ تلخ
تلخ محض یگانہ سے ملنے کے شوق میں اس بارات میں شامل ہو گئے۔ اس سفر میں قریب 9 دنوں کا ان کا لکھنؤ میں قیام رہا اور وہ اپنے استاد و دیگر ادبی شخصیات سے استفادہ کرتے رہے۔ اس درمیان میں نے مضمون میں کئی ایسی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پر مشورہ لیا ہے، اور بہت سی ایسے واقعات کا بھی ذکر ہے جو خالص ان سے منسوب ہیں۔ ان کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خطوط کے حوالے سے یگانہ نے خطوط میں تلخ کو بہت ہی پیار اور شفقت سے مخاطب کیا ہے۔ عام طور پر وہ عزیزی یا پیارے عزیز کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ یگانہ نے تلخ سے اپنی بہت سی پریشانیوں اور مسائل کا ذکر کیا ہے اور مسئلہ حل ہونے پر شکریہ نامہ بھی لکھا ہے۔ مثلا ان کی اہلیہ کے ہندوستان کا شہری بننے کا قضیہ جب حل ہوا تو انہوں نے تلخ کو لکھا، تم نے میرے معاملے میں جو سعی و کوشش دوڑ دھوپ کی وہ مسلم ہے کیونکہ تمہارے دل کو لگی تھی۔ میری مصیبتوں سے تم واقف ہو، میں فقط یہ جاننا چاہتا تھا کہ اور کن بھلے آدمیوں نے تمہارا ہاتھ بٹایا، سو وہ بھی معلوم ہو گیا۔ مسٹر کرشن موہن کو خدا خوش رکھے اور مسٹر ستیندر سنگھ کا بھی ممنون ہوں۔ میں نے اس فقرے کا لطف اٹھایا ورنہ میرا ہاتھ اس کے منہ پر جا پڑتا۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں مصلحت اندیش نکلا۔ شاباش، یہی چاہیے تھا۔ ہاں جن اصحاب نے تمہاری جدوجہد کا مضحکہ اڑایا وہ زیادہ تر قابل توجہ نہیں ہیں۔ آخر انہیں معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ کام انجام پا گیا، خدا کا شکر ہے۔ مرزا یگانہ۔ یگانہ نے تلخ کے نام ایک خط میں صنف غزل کی اہمیت اور اس پر کیے جا رہے بے جا اعتراضات کے سلسلے میں اظہار خیال کیا ہے۔ خط پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تلخ نے غزل کے متعلق یگانہ کی رائے جاننی چاہی تھی۔ اس خط میں یگانہ نے جوش ملیح آبادی کی غزل دشمنی پر بھی کڑی تنقید کی۔ وہ لکھتے ہیں، اب تک تمہیں غزل کے متعلق میری رائے معلوم نہ ہو سکی، بڑے تعجب کی بات ہے۔ عملی طور پر برت کر دکھایا، 40 برس تک مضامین لکھتا رہا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ غزل کے خلاف جوش جو کچھ کہا کرتے ہیں، اس کی کیا فی الحقیقت وہ غزل کو ایسا ہی سمجھتے ہیں یا محض لوگوں کو چڑھانے کے لیے کچ بحثی کرتے ہیں؟ کیا یگانہ کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں غزل کا مرتبہ معلوم نہیں ہوا؟ اب آخر میں ایک ربائی جو انہوں نے یگانہ کے سلسلے میں، کیونکہ مضمون کافی طویل ہے اور ایسے بہت سے امور زیر بحث آئے ہیں، ان کے انتقال پر انہوں نے لکھا تھا، اس عمر پہ یوں موت تیری کیا ہے عجب، اس عمر پہ یوں موت تیری کیا ہے عجب، اے یاس و یگانہ تیرا مرنا ہے غضب، یوں جان پڑا جیسے کوئی یہ کہہ دے مینار قطب گر گیا ہے کل شب۔ بہت شکریہ۔